دور میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ انسان ہمیشہ نہیں رہتا مگر اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ بہترین عمل اور انسانیت کا نمونہ سید شوکت علی رضوی 16 جون 2020 کو جعفر طیار کی فضا کو سوگوار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ جب خدا کو پکارا، جناب شوکت علی رضوی ملت کے لیے وہ کام کر گئے جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی آ گئی۔ وہ خود کسی تنظیم کا حصہ تو نہیں تھے مگر اپنی ذات میں خود ایک تنظیم تھے۔ مرحوم نے اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ ضرورت مندوں اور خصوصاً یتیموں کے لیے کھلا رکھا۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے درمیان اس طرح رہو کہ جب تم ان کے درمیان ہو تو وہ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو پھر وہ تمہیں یاد کر کے روتے رہیں۔ روشنی آ گئی۔ سید شوکت علی رضوی صاحب کی شخصیت ایسی ہی شخصیت تھی۔ وہ مولا کائنات کے اس قول کے مصداق تھے کہ جب وہ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ تھے تو ہمیشہ لوگ ان سے ملنے کے مشتاق رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ان کی وہ عظیم الشان خدمات تھی جو انہوں نے معاشرے میں لوگوں کے لیے انجام دی۔ تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ غریبوں میں راشن کی فراہمی اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا جناب شوکت علی رضوی کا پیشہ تھا۔ جائے تو پھر بچ کے جا۔ شوکت علی رضوی جو کہ معروف شخصیت جعفر طیار سوسائٹی کے اور بے لوث خدمت کرنے والے شخص، جو ہمیشہ یتیموں کو اور بیواؤں کو اور مستحق لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو وہ ہمیشہ اپنی نظروں سے دیکھتے تھے اور ہمیشہ جو ہے وہ ان لوگوں کی خدمت میں شانہ بشانہ رہتے تھے۔ یہاں تک کہ شوکت علی رضوی صاحب علماء کرام کی خدمت میں بھی پیچھے نہیں رہے اور مرحوم نے عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ علماء کرام کا گھروں میں آنا جانا تھا، اکثر جو بھی بڑے عالم دین آتے تھے ان کی ایک دعوت کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا گھر کے اندر، تاکہ کہتے تھے کہ علماء کرام کی دعوت کرو تو ہمارے آئمہ، ہمارے رسول، ہمارا خدا خوش ہوتا ہے، تو لہٰذا اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، تو لہٰذا میں یہ عمل کو جاری رکھوں گا۔ ہر تنظیم کے ساتھ، انجمنوں کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ٹرسٹ کے ساتھ ان کا ایک تعاون کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے۔ وہ نہایت علماء کا احترام کرنے والے، ملت کا درد سمجھنے والے، اور صرف درد کو سمجھتے نہ تھے بلکہ اس کا مداوع کرتے تھے، اس کا علاج کرتے تھے۔ ہمیشہ انہیں دوڑتے ہوئے دیکھا گیا، ہمیشہ انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا گیا، ہمیشہ انہیں ایکٹیو دیکھا گیا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بھاگا کرتے تھے، وہ دوسروں کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، وہ دوسروں کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے، چاہے رات کے 1 بجے، چاہے رات کے 3 بجے، رات کے 4 بجے، وہ ہمیشہ ایک قدم پہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہمہ تن ہمہ وقت حاضر رہا کرتے تھے۔ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے۔ جو ان کی خدمات ہیں وہ یقیناً کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں جب سے یونٹ صدر تھا اور آج تک ہم نے کبھی بھی جب بھی ان کے پاس کسی بھی حوالے سے گئے ہیں، کسی مشورے کے حوالے سے گئے ہیں، کسی تعاون کے حوالے سے گئے ہیں، کبھی بھی شوکت نانا نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ ہم ان کے پاس جاتے تھے، چاہے وہ اسکالرشپ کا سلسلہ ہو، چاہے وہ بک بینک کا سلسلہ ہو، چاہے عزاداری کا سلسلہ ہو، یا کوئی بھی مسائل ہو، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے، ہر چیز میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے اور ہماری رہنمائی بھی کرتے تھے۔ شوکت علی رضوی نے مرکزی امام بارگاہ کی تعمیرات، بالخصوص وہاں پر حال ہی میں تعمیر ہونے والے غسل خانے اور میت خانے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا، جو جعفر طیار سوسائٹی ان کی خدمات کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ مرکزی امام بارگاہ میں ایک پروجیکٹ ہم نے آپس میں ڈسکس کیا تھا کہ شوکت بھائی ایک میت خانہ یہ والا
جگہ اپنی پوری کر چکا جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. اب جو ہے میت خانے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم نے کہا 20-22 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شوکت بھائی, تو کچھ کریں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم اس کو جگہ بناؤ, سارا نقشہ وقشہ وہ کرو. 22-23 لاکھ سے پہنچتے پہنچتے جو ہے تقریباً 72-75 لاکھ پہ اور 5000 اسکوائر فٹ پہ جگہ چلی گئی. لعنت زدہ جن کی قسمت میں ہر چیز آپ یقین کریں کہ شوکت بھائی کے ساتھ ہم نے خریدی. اس میت خانے میں جو بھی چیزیں لگی, چاہے وہ ٹائل ہو, چاہے اس میں سینیٹری کا سامان ہو, بجلی کا سامان ہو, پینل بجلی کے بہترین قسم کی چیزیں استعمال کی گئیں. تو یہ ہر چیز جو ہے ان کے ساتھ ہم نے مشاورت سے کی. اور میں آپ سے پھر کہوں گا واقعی شوکت بھائی کی ایسی شخصیت تھی کہ ان کے ساتھ ہمیں ایک طرح کا مزہ آنے لگا کہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہمارے سرپرستی بھی کر رہے تھے اور ہم سے ڈانٹ ڈپٹ یا غصہ کا بھی اظہار کرتے تھے. تو ہمیں لگتا نہیں تھا کہ شوکت بھائی آپ سے غصہ کرنا بھی نہیں آتا آپ کو. جو کہتے تھے اب تر نبی. شوکت علی رضوی ایک باکردار باعمل شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک مثالی بزنس مین بھی تھے. کراچی کی گارمنٹس انڈسٹری میں شوکت علی رضوی کا ایک بہت بڑا نام تھا, جو اپنے ملازمین کا ہمیشہ خیال رکھتے اور معاملات میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. معاشرے کے اندر اپنی فیکٹری میں, اپنے کاروبار میں, دوست احباب میں جس طرح سے وہ اپنا یعنی کہ عمل انجام دیتے تھے, اسی طرح سے خاندان کے اندر بھی, ہماری فیملی کے اندر بھی ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے. شام و سحر ان کے مدد. معصومین کی وجہ سے ولادت ہو یا کوئی اور یعنی کہ تقریبات ہوں, اس کے لیے ایک ایونٹ گھر پہ رکھتے تھے ضرور کہ سب پورے خاندان کی ایک دعوت ہو اور اس میں سب ایک جگہ ملیں. گھلنے ملنے کا ایک موقع دیا انہوں نے کہ سب ایک جگہ کے جمع ہوں. تو وہ ہم کہتے تھے ایک مرکزیت ہے ہماری نا, کہ ہم فوراً یعنی یہاں پہنچ جاتے تھے ایک بات. جب خدا کو پکارا. بہت ہی بڑا صدمہ ہے ہمارے جعفر یار, بالخصوص ان مومنین کے لیے کہ جن کی وہ خدمت کرتے تھے, چاہے وہ کمپنی کے حوالے سے ہوں, کسی کا روزگار ہو, کسی کا راشن کا مسئلہ ہو, یا کسی کی شادی کا مسئلہ ہو, یا کسی مومن کے پانی کا مسئلہ ہو, یا کوئی بھی مسائل ہوں. جناب شوکت علی رضوی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جے ٹی وی کی جانب سے ان کی زندگی کے حوالے سے ان کے قریب رہنے والے ساتھیوں کے اس ڈاکومنٹری میں ہم نے انہی کے خیالات کو عکس بند کیا ہے. جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, جب علی آ گئے زندگی آ گئی.